آج ہم بات کرنے والے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے 20,000 لوگوں کو بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا شکار ہوئے، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور ان لوگوں کو کس طرح روئی زمین سے مٹا دیا گیا۔ جب یہ قوم بندر بن گئی تو یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمیں پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیے۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ اللہ نے انہیں آسمانی کتاب زبور عطا کی، لوہے کو نرم کرنے کی قدرت بھی دی، اور ان کی آواز کو اتنا خوبصورت بنایا کہ جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے۔ وہ نہ صرف ایک بہادر جنگجو تھے بلکہ ان کا انصاف بھی بہت مشہور تھا۔ بنی اسرائیل کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ نبی بھیجے گئے ہیں۔ حالانکہ مختلف حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی قوم کے افراد نے سب سے زیادہ حکم خداوندی کی نافرمانی بھی کی ہے، جس کی وجہ سے یہ قوم لعین ہوئی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں آباد تھے۔ یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کچھ اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ان لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں سمندر کے کنارے آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان لعین نے ان لوگوں کو یہ چال بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور پھر جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار مت کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی چال پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں ان نالیوں اور حوضوں میں قید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو شنیوار ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر وہ یہودی قوم 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کی اس شیطانی چال سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر شنیوار کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود بھی شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن گناہ گاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا، تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگوں نے ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور جھار و جھار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی، اور وہ سب 3 دن تک زندہ رہے، اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب ایلہ کے اس دل ہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش
इस वाक़या से मुसलमानों के क़ुलूब में खौफ खुदाबंदी की लहर पैदा हो जाए और वह अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सिरात मुस्तकीम की शाहराह पर चल पड़े और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर इज्जत और इकराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं।